اس کے ہاتھ کا ذائقہ تھا کہ میں صبح بھی اسی سے چائے بنواتی تھی۔ صابر کی وہی روٹین تھی، وہ صبح ہی گھر آتا تھا۔ شادی ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن ہمارے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ گھر میں پورے 1 مہینے کا راشن موجود تھا، اس لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مونا کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے مونا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مونا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے سارا گھر چھان مارا۔ مجھے ڈر لگا تو میں بیڈ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ باقی کی رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوئی تو پہلے مونا گھر آئی، پھر صابر آ گیا۔ صابر جب ناشتہ کر کے چلا گیا تو میں نے مونا سے پوچھا کہ تم رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہارے کمرے میں دیکھا لیکن تم موجود نہیں تھی۔ میری بات پر مونا گڑبڑائی، پھر جواز پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے نہیں، میں نے رات کو کہاں جانا تھا، میرا تو گھر بار بھی نہیں ہے۔ دراصل مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے میں تازہ ہوا کھانے چھت پہ چلی گئی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ واقعی میں نے سارا گھر تو چھان مارا تھا لیکن مجھے چھت کا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ مونا مجھ سے غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اگلی رات بھی جب آدھی رات کو میں بیدار ہوئی تو مونا اپنے کمرے میں تو کیا کہیں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے چھت پر بھی جا کر دیکھا۔ اب تو مجھے مونا کا کردار بھی مشکوک لگنے لگا، کیونکہ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب رات کو وہ مجھے چائے پلاتی تھی اور میرے پاؤں دباتی تھی تو چائے پینے کی کچھ ہی دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے شک ہوا کہیں مونا اور صابر کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ میری چائے میں نشہ آور دوائی ملاتی ہو اور میرے سوتے ہی وہ صابر کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے چلی جاتی ہو۔ کچھ تو تھا جو مجھے بار بار کھٹک رہا تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ جب مونا میرے لیے رات کو چائے بنا کر لائے گی تو میں چائے نہیں پیوں گی اور سونے کا ناٹک کروں گی۔ میں اس کی حرکات و سکنات دیکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب رات کو مونا میرے لیے چائے بنا کر لائی تو میں نے کپ لے کر میز پر رکھ دیا اور خود لیٹ گئی۔ مونا میرے پیر دبانے لگی، ساتھ کہنے لگی بھابھی چائے تو پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا کہ اچھا ابھی پیتی ہوں، دراصل مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کیا جیسے واقعی مجھے نیند آ رہی ہے۔ مونا مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، بھابھی سونے سے پہلے چائے تو پی لیں، بھابھی اٹھیں۔ وہ کہتی رہی لیکن میں سوتی بنی رہی۔ بالآخر اس کی بڑبڑاہٹ میرے کانوں میں پڑی، ارے یہ تو چائے پیے بغیر ہی سو گئی۔ چلو اچھا ہے، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ جلدی سو جائے۔ وہ لائٹ بند کر کے چلی گئی اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی بڑبڑاہٹ نے میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔